یہ نقطہ اہم ہے ماہ رمضان سے استفادہ کرنے کے لیے اور قرآن کریم سے. لیکن اگر وہ جو روایتی طور پر بچپن سے ہمارے ذہنوں میں رمضان گزارنے کا ایک رسوماتی طریقہ ہے کہ رمضان گزارنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم سحری اٹھیں، کھانا کھائیں، پھر سو جائیں، پھر دن بھر روزے کی شکوہ شکایت کرتے رہیں اور حریصانہ اور حسرت بھری نگاہوں سے پانی کو بھی دیکھیں، کھانے کو بھی دیکھیں، پھر ماہ رمضان کے گزرنے کی باتیں کرتے رہیں، کب گزرے گا، کیسے گزرے گا، اور شکوے اور شکایات، اور پھر افطاری کے وقت بے حوصلہ ہو کر، نڈھال ہو کر افطاری کے موقع پر پھر آخرکار افطار سے اپنی وہ ساری کمی پوری کر لیں جو دن بھر کھانے پینے کو ترک کرنے کی وجہ سے پیدا ہوئی تھی. یہ آمادگی ہمارے اندر ہے، ہماری پرورش ایسے ہی ہوئی ہے کہ ایک خوفناک مہینہ، بھوک و پیاس کا مہینہ ہے. رمضان جب آتا ہے تو ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں، لرزنا شروع ہوتا ہے، کیسے روزے رکھیں گے، کیا کریں گے، کھانا کیا کھائیں گے، کھانا کیا نہیں کھائیں گے. اس ذہنیت کے ساتھ ہم رمضان میں داخل ہو جاتے ہیں اور اسی کیفیت کے ساتھ رمضان گزار دیتے ہیں، اور اسی ذہنیت کے ساتھ رمضان سے باہر چلے جاتے ہیں، اور جیسے رمضان سے پہلے ہوتے ہیں ویسے ہی رمضان کے دوران بھی رہتے ہیں، اور جیسا رمضان سے پہلے ہوتے ہیں اسی طرح رمضان کے بعد بھی ہماری وہی کیفیت ہوتی ہے، بلکہ یقیناً بدتر ہوتی ہے کہ اگر انسان ماہ مبارک رمضان میں آمادہ نہ ہو اور وہ ارادہ جو چاہیے وہ نہ کرے اور وہ توجہ دھیان نہ ہو تو مزید بدتر ہو جاتا ہے، شقیتر ہو جاتا ہے، قسی القلب ہو جاتا ہے. یوں نہیں ہے کہ رمضان گزارنے کے بعد ہم رمضان سے پہلے والی حالت پر ہیں، بہت بدتر حالت میں چلے جاتے ہیں. اگر شقاوت پہلے کم تھی، رمضان کی طرف بے اعتنائی اور بے رغبتی کی وجہ سے شقاوت میں اضافہ ہو جاتا ہے. لہٰذا روزہ بھی ہمیں قرآن کے لیے تیار کرتا ہے. باقی آداب ماہ مبارک رمضان کے وہ ہمیں قرآن کے لیے تیار کرتے ہیں. قرآن جب انسان ماہ مبارک میں آمادہ ہو کر قرآن کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور قرآن سے جو نصیب اور حصہ انسان وصول کرتا ہے وہ توشہ تمام زندگی کا ہے، انسان کی عمر بھر کا توشہ ہوتا ہے. قرآن رمضان میں آپ کو ایک ایسی چیز نہیں دے گا جو صرف آپ کو رمضان میں یا اس ایک روزے کو یا 2 روزے کو کام میں آئے. اگر پہلے روزے کو قرآن سے آپ نے کچھ لے لیا تو یہ پوری عمر کے لیے آپ کے لیے توشہ ہوگا، پوری نسلوں کے لیے، آپ کی ساری نسل کے لیے توشہ بن جائے گا اگر اپنا حصہ قرآن سے رمضان میں آپ نے دریافت کر لیا. اور جے بسا بعض اوقات اگر خصوصاً طلاب علوم و علماء ماہ مبارک رمضان میں محضر قرآن میں حاضر ہوں، ان کا حصہ ان کی اپنی صلاحیت کے مطابق ہے. ظاہر ہے چونکہ طلاب ہیں اور علماء ہیں، عام لوگوں سے زیادہ آمادگی ان کے اندر ہونی چاہیے. قانوناً قاعدے کے مطابق ان کے اندر زیادہ آمادگی ہونی چاہیے اس طبقے کے اندر قرآن سے استفادہ کرنے کے لیے، اور زیادہ استفادہ کریں. اور ان کو قرآن بعض اوقات ایسا توشہ دے دیتا ہے، ایسا حصہ ان کا نصیب بنا دیتا ہے، قرآن دے دیتا ہے جس سے یہ ایک امت کی نجات حاصل کر سکتے ہیں، اپنی قوم کی نجات حاصل کر سکتے ہیں.